وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. قاری صاحب ایک بات بتائیے، ویورز ہم ہمیشہ ہمارے جو بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ قاری حضرات ہیں ان سے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت لکی کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کا، گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن ان کی جرنی کے بارے میں جاننا بھی تو بہت ضروری ہے نا، کہ آخر جب انسان اس سفر پہ نکلتا ہے یا اس ڈائریکشن میں نکلتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی، کوئی بات ضرور ہوتی ہے. تو قاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا رجحان، آپ کا تلاوت کا شوق، یہ آغاز کب اور کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا، کیونکہ جب انسان کسی منزل کی طرف نکلتا ہے سب سے پہلے ارادہ کیا جاتا ہے. بالکل. کیونکہ میری فیلڈ قرات کی فیلڈ ہے، اور قرات کی جو فیلڈ جو اللہ تعالی نے مجھے نوازا، میں بچپن سے ہی مجھے اس کا شوق تھا. اچھا، کیا گھر میں بھی یہ معاملہ باقی فیملی میں اس میں موقع پر ایک بات کروں گا، کیونکہ یہ بڑی ایک سیکھنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. ایسا شوق تھا کہ میں نے صبح جب سیر کرنے جانا، کھیتوں میں چلے جانا، جا کر تلاوت کی مشق کرنی. ماشاءاللہ. اور جب میں سفر میں ہوتا تھا، گاڑی میں ہونا، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا. یعنی ساتھ والے پاس والے جو افراد گزرتے وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے. ماشاءاللہ. تو یہ ایک جنون تھا، جو انسان کو جنون ہوتا ہے وہ انسان. لیکن گھر میں بھی یہی ماحول تھا، گھر میں بھی ایسا تھا؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. کیونکہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ شوق اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن شوق پیدا بھی گھر کے ماحول، ارد گرد تربیت کا اس میں بہت عمل دخل ہوتا ہے. جی بے شک. جس گھر میں قرات کی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے، جیسے بہت سے لوگ ہیں جو صبح صبح گھر کا، جب بچے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، ناشتہ وغیرہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی معاملہ چل رہا ہوتا ہے. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. جی صحیح. اور آج بھی جس بات سے ہم نے آغاز کیا قاری صاحب، وہ یہی تھا نا کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے ینگ لوگوں کو مذہب کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں کہ ان کو یہ نہ لگے کہ جیسے ان کو فورس کیا جا رہا ہے، کہ یہ ان کی اپنی روح کی آواز ہو. تو آپ نے تو بہت سے کمپٹیشنز میں بھی حصہ لیا ہے. جی جی. تو کس ایج پہ کمپٹیشنز کا حصہ؟ کمپٹیشن کا میرا جو سفر شروع ہوا تھا یہ 2003 سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور کیا عمر ہوگی اس وقت؟ اس وقت میری ایج تھی تقریباً 18-19 سال تھی. یعنی کہ ویری ینگ. جی جی. تو بس یہ ایسا شوق تھا ایک. اور جب میں نے پارٹیسپینٹ کرنا، جب میں نے کمپٹیشن میں حصہ لینا، میری ایک کوشش ہوتی تھی کہ اول دوم سوم میں سے میری ایک پوزیشن آنی چاہیے. بالکل. اور الحمدللہ آتی تھی. اور تقریباً 8-10 سال جو ہے نا یہ کمپٹیشن کا سلسلہ چلتا رہا. اور یہ ایسا سلسلہ چلتا رہا، نیشنل لیول پر کمپٹیشن ہوا، جو گورنمنٹ لیول پر ہوا، اس میں میری فرسٹ پوزیشن آئی. اس کے بعد پھر مجھے پاکستان کی نمائندگی حاصل ہوتی ہے، پھر مجھے پاکستان کی طرف سے کویت بھیجا گیا.
اور کویت کے اندر ورلڈ لیول پر کمپٹیشن تھا ماشاء اللہ. اور اس میں الحمدللہ تقریباً 54 کنٹریز تھے, ان کے قرا جمع تھے وہاں پر, اور مجھے الحمدللہ وہاں پر 3rd پرائز کا انعام ملا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور وہاں پر بھی پاکستان کا نام گونجا. اور وہی تو بات ہے نا کہ قاری صاحب دیکھیں, ہر بندہ اپنی فیلڈ میں ملک کا نام روشن کر سکتا ہے, اور یہ تو ویسے ہی اتنا خوبصورت اور اتنا عظیم کام ہے. اور اللہ تعالیٰ, میں تو بچپن سے ہی سنتی آ رہی ہوں کہ رب تعالیٰ خود چنتے ہیں اپنے بندوں کو اس کام کے لیے. الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. قاری صاحب آپ کی اجازت ہو تو ذرا کچن میں بھی دیکھ آتے ہیں, کیونکہ آپ کو